بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمدللہ، جس طرح کے سامعین جانتے ہیں، یہ سلسلہ وار دروس کی نشست ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے جس کا آغاز ہوا ہے، اور ان دروس کا تعلق روزوں سے متعلقہ احکام کا بیان ہے، جس میں ہم الشیخ العلامہ عبداللہ آل بسام رحمہ اللہ کی کتاب تیسیر العلام بشرح عمدۃ الاحکام میں سے کتاب الصیام کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو کل کی جو نشست تھی اس میں ہم نے جس حدیث پر گفتگو کی تھی وہ اس باب کی یا اس کتاب کی یعنی کہ کتاب الصیام کی 6 حدیث تھی، اور وہ حدیث نمبر 179 تھی. آج اس نشست میں ہم اگلی حدیث پڑھیں گے جو اس کتاب الصیام کی 7ویں حدیث ہے اور اس باب کی 180 حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں برباد ہو گیا. تو آپ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے برباد کیا؟ یا فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا اور میں روزے سے تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا رمضان میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو غلام رہا کروا سکتا ہے؟ اس نے فرمایا، نہیں. آپ نے پوچھا، کیا تو مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے فرمایا، نہیں. آپ نے فرمایا، تو کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے فرمایا، نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاموش ہو گئے. تو اتنے میں ہی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر آیا، اور جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے عرق، اور جو عرق ہے وہ ٹوکری کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں پر ہے؟ یعنی جس نے سوال کیا تھا. تو اس نے کہا، میں یہاں ہوں. تو آپ نے اسے کہا، لو یہ اور اس سے صدقہ کرو، لو اور اس سے صدقہ کرو. تو اس نے کہا، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے اے اللہ کے رسول؟ اللہ کی قسم، مدینہ کی 2 چٹیل میدانوں کے درمیان کسی کا ایسا گھر نہیں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ ان کے جو داڑھ کے دانت ہیں وہ نمایاں ہوئے. پھر تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ، جاؤ اور اسے اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ. اور جو لفظ اس شخص نے یہاں پر استعمال کیا کہ مدینہ کی 2 جو چٹیل میدان ہیں، وہ لفظ ہے الحرہ، اور یہ وہ زمین ہوتی ہے جس کے اوپر چٹیل سیاہ پتھر ہوتے ہیں. اور معروف ہے کہ مدینہ وہ 2 چٹیل میدانوں کے درمیان میں ہے، یعنی دونوں طرف چٹیل سیاہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں اس کے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. تو اس حدیث کے الفاظ کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بینما، یعنی یہ ظرف زمان ہے
جو غالباً جملہ اسمیہ کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے عرق، یعنی کہ عین اور را پر زبر کے ساتھ عرق، یعنی کہ ایک ٹوکری جسے کھجور کے پتوں سے بنا جاتا ہے، جس میں تقریباً 15 سا کی مقدار اناج کی آ سکتی ہے۔ اور سا کتنا ہوتا ہے، یہ مقدار ہے، یہ ایک تولنے کا، ناپ تول کا ایک پیمانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، سا۔ اور ایک سا جو ہے اس کے اندر 4 مد ہوتی ہیں، اور سا جو ہے وہ تقریباً 2.25 کلو آج کے حساب کے مطابق ایک سا بنتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ کتنے 15 سا جتنی اس میں اناج آ سکتا ہے ٹوکری۔ یہ جو ٹوکری ہے جو اس حدیث میں جس کا لفظ استعمال ہوا ہے عرق، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تقریباً اس میں 39 سے 40 کلو جو ہے وہ اناج، یعنی اتنی اس میں کھجوریں تھیں۔ تیسرا جو لفظ ہے اس حدیث میں وہ ہے لابہ، اللابہ، اور یہ وہ زمین ہوتی ہے جو اونچائی پہ ہوتی ہے، اس پر پتھر ہوتے ہیں سیاہ، اور مدینہ النبویہ جو ہے وہ 2 حاروں کے درمیان ہے، ایک شرق کی طرف اور ایک غرب کی طرف۔ اور مقتل بھی جو ہے وہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے دوسری روایت کے لفظ میں، اور وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ایک ٹوکری جو کھجور کے پتوں سے بنی گئی ہو۔ حدیث کا جو عمومی بیان ہے اس میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا یہ سلمہ بن صخر البیاضی رضی اللہ عنہ تھے، یعنی صحابی تھے۔ سلمہ بن صخر البیاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرتے ہوئے آئے اور کہا کہ میں برباد ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے برباد کیا؟ تو اس نے فرمایا، یعنی صحابی رضی اللہ عنہ نے، کہ میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے اور وہ روزے کی حالت میں تھے رمضان کے دن کے وقت، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غصہ نہیں کھایا، بلکہ فرمایا کہ کیا تو کفارے کے طور پر کوئی غلام رہا کر سکتا ہے اس وجہ سے جو تجھ سے سرزد ہوا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع رمضان کے دن میں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم مسلسل 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہو؟ مسلسل کا مطلب یعنی ایک دن کے بعد دوسرا دن 2 مہینے، یعنی یا تو 29 دن ہوں گے چاند کے مہینے کے، یا 30 دن ہوں گے، یعنی آپ کہیں کہ 60 دن مسلسل روزے رکھنا، یعنی اس میں اگر ناغا آ گیا تو پھر روزوں کا آغاز شروع سے ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا، ان صحابی نے فرمایا نہیں، اور ان کا یہ مطلب تھا تو کیا جو چیز مجھے پیش آئی ہے وہ سوائے روزے کے پیش نہیں آئی، یعنی کہ میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں روزہ رکھنے میں اور اپنی شہوت پر قابو پانے میں کمزور ہوں، کیونکہ ان میں شبق جیسی ان کو کیفیت ان پر طاری تھی، اور یہ ایک انتہا درجے کی شہوت ہوتی ہے کچھ لوگوں میں، جو ایک مرض کی طرح بھی علماء نے کہا ہے کہ مرض سے ملتی جلتی ہے، کہ کچھ لوگوں میں انتہا درجے کی شہوت ہوتی ہے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتے، اور اس کو ایک بیماری کے ساتھ کی طرح ملایا گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو جو برابر ہو ایک مد کے، یا تو گندم ہو یا چاول ہو، یا اس کے علاوہ دوسری جو رائج جو اناج ہوتا ہے وہ، اور جس طرح ہم نے کہا ایک سا جو ہوتا ہے اس میں 4 مد ہوتی ہے، صحیح، اس میں 4 مد ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ سا کی مقدار لگائیں 3 کلو، تو 3 کلو میں 4 جو مد ہیں وہ تقریباً ہوں گی 750 گرام، صحیح۔
اگر آپ اسے لگاتے ہیں 2.25 کلو تو تقریباً 600-650 گرام جو ہے، اتنا کھانا ایک بندے کو جو ہے وہ اناج کا کھلانا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور بیٹھے رہے جس طرح وہ بیٹھے تھے۔ تو اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، جس طرح ان کی عادت تھی صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس لا کر ایک کھجور کی ٹوکری انہیں پیش کی بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ جو ٹوکری تھی، مخصوص جو ٹوکری تھی، اس میں 15 صاع کے برابر جو ہے وہ اناج آ سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا صدقہ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے سائل؟ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ سلمہ ابن صخر البیاضی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں یہاں ہوں اے رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا لو یہ اور جا کر اسے صدقہ کرو، جو تمہارے لیے بطور کفارہ ہوگا جو تم سے گناہ ہوا ہے اس کا۔ تو جو صحابی تھے، جو خوف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امن اور اطمینان پایا آ کر، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم پایا۔ ارحم الناس، جو سب سے زیادہ رحمت برتنے والے لوگوں میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھوں پر۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا میں اپنے سے زیادہ کوئی فقیر ہے جس پر صدقہ کروں اے رسول اللہ؟ یعنی مجھ سے زیادہ فقیر تو میں نہیں جانتا مدینے میں۔ اور پھر انہوں نے قسم کھائی کہ مدینہ میں ان سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ شدید مشقت پائی، یعنی تنگی پائی فقر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال پر تعجب کیا کہ کیسے یہ شخص جو ہے میرے پاس خوف زدہ آیا تھا، اور پھر اس نے یہ سلامتی پائی اور یہ امن و امان کی حالت میں واپس لوٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کھانے کا سامان ہے اس کے اہل خانہ کے کھانے پینے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے اہل خانہ کو یہ کھانا کھلائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صلاۃ و سلام ہو ہمارے نبی پر۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے کہ انہوں نے دیکھا کس طرح اللہ نے اس شخص کو میرے پاس خوف زدہ لایا، کہ اس نے سوچا میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، اور میں نے ماہ رمضان میں جو ہے اتنا کبیرہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو جائز نہیں ہے کہ آپ اپنا روزہ جو ہے وہ کسی بھی مفطرات سے توڑیں، اور پھر نہ وہ ان کفاروں میں سے کسی کفارے کو ادا کرنے کے قابل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہی دیر میں ایسی تقدیر ان کی موڑی کہ وہی جو صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا لوگوں میں بانٹنے کے لیے، وہی وہ خوف زدہ شخص جو ہے وہ واپس اپنے اہل خانہ کو کھلانے کے لیے امن و امان اور خوشباش ہو کر لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا جو مالک ہے، اسے چلانے والا، سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے، کوئی چیز اس سے دور نہیں۔ وہ جب چاہے انسان کے حالات بدل دے، لمحہ نہ لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس سب پر۔ تو شیخ مزید آگے فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ایک مسئلے میں، کہ عمومی طور پر جو علماء ہیں وہ اس شخص کے کفارے کو واجب کہتے ہیں جو جان بوجھ کر جماع کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن ان کا اختلاف ہے اس شخص کے لیے جو بھول کر جماع کر لیتا ہے روزے کی حالت میں۔ اور اس سے پہلے وہ موقف گزر چکا کہ جو صحیح اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھول کر بھی جماع کر لے روزے میں، رمضان میں، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ تو ان کا اختلاف ہے کہ کیا جو کفارہ ہے جو شخص جان بوجھ کے کرتا ہے،
جماع کر لیتا ہے روزے کی حالت میں رمضان میں، تو کیا اس کا کفارہ جو ہے وہ اختیار پر ہے یا ترتیب پر ہے؟ یعنی کیا اس کے پاس یہ جو 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنی کہ یا تو غلام رہا کرنا، یا تو پھر مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو یہ جو کفارہ ہے، یہ اس کے جو 3 درجے ہیں، کیا ان میں اختیار ہے کفارہ ادا کرنے والے کا، جو اس میں سے کرنا چاہے وہ کرے، یا یہ ترتیب ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو یہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو کیا تو دوسرا کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں تیسرا، تو کیا یہ ترتیب سے ہے کہ آیا کہ اگر جس سے یہ گناہ ہو تو اگر وہ غلام رہا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اس پر جائز نہیں کہ پھر وہ اس سے کم تر جو ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، وہ اس کا اختیار نہیں اس کا، بلکہ وہ پھر غلام رہا کرائے گا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، اگر نہیں تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، اگر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو یہ ترتیب ہے۔ تو علماء کا اختلاف ہے، کیا کفارہ دینے والے کے لیے اختیار ہے اس کا، جو چاہے اس میں سے کرے، یا ترتیب سے وہ چلے گا۔ تو امام مالک اور امام احمد سے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کفارہ دینے والے کا اختیار ہے، کیونکہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں افطاری کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ کفارہ ادا کرے غلام رہا کرتے ہوئے، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ تو یہاں سے اختیار کا وجوب واضح ہوا اس روایت سے، کیونکہ لفظ جو آیا ہے وہ کیا ہے، ان یکفر بعتق رقبۃ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینہ، تو یہاں پر او جو آیا ہے وہ ہے یا، اور یا استعمال ہوتا ہے اختیار کے لیے، یعنی اس میں شخص کا اختیار ہوتا ہے، وہ چن سکتا ہے۔ اور جمہور علماء کا، جن میں سے امام شافعی، ابو حنیفہ اور امام احمد کا جو مشہور مذہب ہے، اور سفیان الثوری اور امام الاوزاعی، ان کا یہ قول ہے کہ یہ ترتیب پر ہے، اختیار پر نہیں ہے، اور جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا وہ اسی باب کی حدیث ہے، یعنی جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو اختیار والی حدیث ہے اس کو مجمل قرار دیا، یعنی جس میں اختیار آیا ہے، جس حدیث میں یا کا لفظ آیا ہے وہ اجمالی مجمل ہے، اور یہ والی حدیث آ کے اس کو مقید کر دیتی ہے، مخصوص کر دیتی ہے اس حدیث کو، کہ یہ 3 چیزیں ہیں کفارے میں، لیکن ان کی ترتیب یہ ہے، وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اس حدیث کی ترتیب بیان کرتی ہے، تو جب ترتیب والی حدیث پر اگر عمل کیا جائے گا تو دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا، لیکن اگر جو پچھلی حدیث ہے، یا والی حدیث ہے جس میں ترتیب نہیں آئی، اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر یہ ترتیب والی حدیث پر عمل چھٹ جائے گا۔ تو یہ قول ہے ان علماء کا۔ اور پھر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا جو شخص عاجز آ جائے ان 3 قسم کے کفاروں سے، تو کیا پھر اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا؟ کیا اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا؟ تو جو امام احمد بن حنبل کے مذہب میں سے جو ان کا مشہور قول ہے، اور وہ امام شافعی کے 2 قولوں میں سے بھی ایک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رخصت دی کہ وہ یہ کھجوریں اپنے اہل خانہ کو کھلائیں، یعنی ان صحابی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر یہ ان کی طرف سے کفارہ ہوتا تو پھر ان کے لیے جائز نہ ہوتا کہ
یہ اپنے اہل خانہ کو کھلائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد کے مذہب میں جو مشہور قول ہے ان کا، اور امام شافعی سے 2 قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ پھر اس سے یہ ساقط ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر یہ کفارہ ہوتا، جو کھجوریں اسے آخر میں ملی، اگر یہ کفارے کے طور پہ ملی ہوتی، پھر اس کے لیے جائز نہ ہوتا ان کے لیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اس سے کھلاتے. تو یہ قول ایک قول ہے کہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے. اور جو جمہور علماء ہیں ان کا یہ قول ہے کہ مشقت کی وجہ سے گناہ کرنے والے پر کفارہ ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث میں کسی بھی ایسی چیز کی واضح دلالت نہیں ہے، بلکہ جو ظاہر ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوا. کیونکہ جب سب سے کم تر کفارے کے درجے کا ان سے پوچھا گیا، اور وہ کیا تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو انہوں نے جواب دیا لا اجد، میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے یہ اس کی استطاعت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ان سے ان کو اپنے ذمے سے بری نہیں کیا. اور جو اصل کیا ہے کہ یہ جو کفارہ ہے اپنے اصل پر باقی رہے گا، اس قیاس پر کہ جتنے بھی کفارے ہیں اور جتنے بھی جو قرض ہوتے ہیں وہ اپنے اصل پر رہتے ہیں، وہ ساقط نہیں ہوتے. کہ یہ کہا جائے کہ کسی شخص نے قرضہ لیا ہے، کیونکہ اب اس کے لیے مشکل ہو گیا تو اس سے قرضہ ساقط ہو گیا کہ وہ اب قرضہ نہ لوٹائے، یا کسی شخص پر کفارہ ہے تو اس کو مشقت آ گئی ہے تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا. تو یہ اصل نہیں ہے کفاروں میں اور قرضوں میں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو رخصت دی گئی کہ وہ کھجوریں جا کے اپنے اہل خانہ کو کھلائیں، تو بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو کفارہ دینے والا ہے اگر اس کے بدلے کوئی اور اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی وہ خود ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی اور شخص اٹھ کر اس پر احسان کرے، اس کے لیے وہ کفارہ ادا کرے، تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کفارے میں سے کھا سکتا ہے. یعنی اگر وہ خود کفارہ دے اور وہ خود بھی اس چیز کا مستحق بنتا ہو تو اس پہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز میں سے کھائے. لیکن اگر کوئی اور اس کے بلبوتے وہ کفارہ ادا کرے اس پر احسان کرتے ہوئے، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کفارے میں سے اس میں سے کھا سکتا ہے. وہ احکام جو اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے دن میں جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ ہلاک کرنے والی فواحش میں سے ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس قول پر اقرار کا اظہار کیا کہ جب انہوں نے کہا ہلکتو، کہ میں برباد ہو گیا. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ معاملہ اتنی مشقت کا نہ چھوڑتے، ان کو واضح کر دیتے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خاموشی جو ہے وہ اقرار بنی ان کے اس قول پر کہ میں ہلاک ہو گیا، یعنی واقعی یہ ان ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے. 2 کہ جان بوجھ کر جماع کرنے پر کفارہ ہے، اور وہ ترتیب پر ہے. سب سے پہلے کہ اگر انسان استطاعت رکھتا ہو تو وہ ایک غلام کو رہا کروائے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھے، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ بھی ہم واضح کرتے چلتے ہیں کہ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کا فرق نہیں پتہ ہوتا. یہ زکوٰۃ کی جو 8 اقسام ہیں جن کو زکوٰۃ اخراج کی جا سکتی ہے، اس آیت میں بھی مسکین، فقیر اور مسکین کا ذکر علیحدہ علیحدہ آیا ہے. فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اس کا ذریعہ معاش نہیں، نہ اس کی کوئی نوکری ہے، نہ اس کی کوئی تجارت ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے
جس طرح کسی کا کرایہ آتا ہے، دیگر چیزیں، کہ اس کا مستقل کوئی ذریعہ معاش نہیں، وہ فقیر ہے۔ اور جو مسکین ہے وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ معاش ہو۔ علماء نے بیان کیا ہے مسکین وہ ہے جس کا ذریعہ معاش ہو، چاہے اس کا وظیفہ ہو، نوکری ہو، اس کی تجارت ہو، اس کو کرایہ ملتا ہو، جو بھی ہو، اس کا ذریعہ معاش تو ہے، لیکن وہ ذریعہ معاش اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ وہ ذریعہ معاش سے جو پیسہ ملتا ہے اسے وہ اس کی ضروریات پورے نہیں کرتا، یہ مسکین ہے۔ تو یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں۔ نعم، تو آگے شیخ فرماتے ہیں اور جو کفارہ ہے وہ مشقت کے ساتھ ایسے شخص کو جس نے رمضان یا روزے کے درمیان اس کے دن میں جماع کیا ہو، اس سے مشقت کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقر کے باوجود ان سے کفارے کو ساقط قرار نہیں دیا، اور نہ ہی اس کفارے کے ساقط ہونے کی اس حدیث میں کوئی دلالت ہے۔ چوتھا حکم، بلکہ نام یہ تیسرا حکم تھا، اور چوتھا جو حکم ہے وہ ہے کہ کسی اور کے بلبوتے اس کا کفارہ ادا کرنا، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہی ہو، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ پانچواں حکم جو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کھانے میں سے اپنے اہل خانہ کو کھلائے جب تک کہ وہ کفارہ اس نے خود نہ ادا کیا ہو بلکہ کسی اور نے اس کے بلبوتے ادا کیا ہو۔ چھٹا حکم، حدیث کا جو ظاہر ہے اس میں غلام کو رہا کرنے میں کافر اور مؤمن کا فرق نہیں کیا گیا، یعنی غلام کافر ہو یا مؤمن ہو، اس کا کوئی فرق نہیں اس حدیث میں، یعنی اصل کیا ہے کہ وہ غلام ہو جسے رہا کرنا ہو، غد نظر کہ وہ کافر ہے یا مؤمن ہو۔ اور یہی قول حنفیہ کا ہے، یعنی احناف علماء کا ہے۔ لیکن جو صحیح قول ہے شیخ فرماتے ہیں، اور جس پر جمہور علماء کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ رہا کرنے والا غلام جو ہے وہ ایمان ہو، مؤمن ہو۔ اور اس حدیث کی تقیید، اس کو تخصیص وہ نصوص کرتی ہیں جن میں قتل کا کفارے کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں جو رہا کرنے والے کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے، یعنی وہ شخص مؤمن ہونا چاہیے۔ ساتواں حکم جو اس حدیث سے بیان ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق، آپ کے حسن خلق اور آپ کی کرم نوازی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاس زیارت کے لیے آتے، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شخص آپ کے پاس خوف زدہ اور بوکھلایا ہوا آیا، اور پھر اس نے آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ خوشی اور سرور اور اطمینان پایا، اور اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا سامان بھی۔ آٹھویں چیز جو اس حدیث میں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جس شخص سے بھی کوئی گناہ ہوا ہو اور اس گناہ کی کوئی حد مقرر نہ ہو، یعنی تعزیراتی حد، جیسے زنا کا ہے رجم کرنا، یا پھر کوڑے جو ہے مارنا، یعنی کوئی بھی ایسا گناہ جس کا ارتکاب کوئی شخص کرے جس کی کوئی تعزیراتی حد نہ ہو، اور پھر وہ توبہ تائب اور ندامت کے ساتھ آئے، تو پھر اس پر ڈانٹ ڈپک نہیں کی جا سکتی، اس پر ڈانٹ و ڈپک نہیں کی جا سکتی، اس سے تعزیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ ان فوائد کا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام سے ملتا ہے افطار کے تعلق سے، اور یہ بہت اہم کلام ہے شیخ الاسلام کا جو شیخ نے یہاں پر نقل کیا ہے، اور تھوڑا تفصیلی ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے دین کے ساتھ، جو دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بالخصوص ماہ رمضان کا روزہ، اس کے ساتھ متعلق ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نص اور اجماع سے
کھانے پینے اور جماع سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ نص اور اجماع کیا ہے؟ نص یعنی قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، یا نبوی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا ان کا فعل، انہیں کہا جاتا ہے نص، نصوص۔ یعنی ان سے، اور اجماع کیا ہے؟ یعنی اجماع صحابہ اور اجماع علماء کہ جس چیز پر وہ جمع ہو گئے ہوں، متفق ہو گئے ہوں، یہ اجماع ہے۔ تو نصوص، نص اور اجماع کے تحت کھانا پینا اور جماع کرنا روزے کو افطار کر دیتا ہے۔ اور سنت اور اجماع سے بھی ثابت ہے کہ حیض کا جو خون ہے وہ روزے کے منافی ہے، یعنی وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو حائضہ عورتیں ہوتی ہیں وہ روزہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ روزے کو قضا کرتی ہیں، یعنی رمضان کے بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ناک میں وضو کرنے وقت ناک میں جب استنشاق کرو، جب پانی کو ناک میں کھینچو تو اس میں مبالغہ آرائی سے کام لو، یعنی اچھی طرح اس کو پانی کو ناک میں چڑھاؤ، سوائے تم جب روزے کی حالت میں ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء کر دی کہ عمومی طور پر وضو کے درمیان ناک میں پانی اچھی طرح اندر تک چڑھانا چاہیے، سوائے اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو۔ اور یہ والی جو حدیث ہے اسے ترمذی، نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کو ذکر کر کے شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو یہ دلالت کرتی ہے کہ پانی کا ناک سے منہ کے اندر نازل ہونا روزے کو افطار کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی علت کیا ہے کہ روزے کی حالت میں استنشاق، ناک میں پانی اندر تک نہیں چڑھانا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اندر جا کر وہاں سے منہ میں گرتا ہے، حلق میں گرتا ہے، جس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور میں نہیں جانتا کوئی بھی خلاف اہل علم کے مابین اس بارے میں کہ اگر کسی شخص کو الٹی آ جائے تو اس پر کوئی روزہ قضا نہیں۔ اور اس بارے میں بھی میں کوئی اختلاف نہیں جانتا اہل علم کا کہ اگر کوئی شخص خود زبردستی اپنے آپ کو الٹی کروائے تو اس پر قضا واجب ہے۔ یعنی قدرتی طور پر اگر انسان کو الٹی آ جائے تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا اور اس پر کوئی قضا نہیں، لیکن جو شخص خود اپنے آپ کو الٹی دلوائے جان بوجھ کر تو اس پر پھر روزہ قضا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص جس کو احتلام ہوتا ہے بغیر اس کے اختیار کے، اس پر بھی کوئی روزہ قضا نہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جو سوتا رہ جاتا ہے اور روزہ افطار نہیں کرتا، تو یہ سب ان کا روزہ افطار نہیں ہوتا بالاتفاق۔ لیکن جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو خود انزال کرتا ہے، یعنی وہ مشتنی کرتا ہے، یعنی وہ اپنا منی نکالتا ہے یا نکالتی ہے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس سے پھر روزہ جو ہے وہ افطار ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت کی دلالت سے یہ ثابت ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح کا گناہ کرتا ہے، اس طرح کی خطا کرتا ہے بھول کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، اور وہ اس کی مقام پر ہوتا ہے جس طرح جس نے یہ فعل کیا ہی نہیں، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کی چیز عبادت کو باطل نہیں کرتی۔ تو اگر روزے دار کھائے یا پی لے یا جماع کر لے بھول کر یا غلطی سے، تو اس پر کوئی قضا نہیں۔ اور یہی سلف اور خلف کے علماء میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔ اور جہاں تک کحل کا تعلق ہے، سرمے کا تعلق ہے اور ٹیکے کا تعلق ہے، یا پھر ایسی کوئی بھی قطرے جو
پخانے کی راستہ یا جو پیشاب کا راستہ ہے اس میں سے جو ڈالے جائیں، یعنی کسی مرض کے علاج کے لیے، یا پھر ایسا علاج جس کے ذریعے جو مادہ ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہو یا انسان کے اندرون پیٹ کے جو نظام ہے اس تک پہنچتا ہو. تو اس کے بارے میں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اہل علم کا اختلاف ہے. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی روزہ نہیں توڑتی، یعنی سرما لگانا، انجیکشن لینا یا کوئی ایسی دوائی لینا جو دماغ تک پہنچے، یعنی جو آپریشن وغیرہ اگر کوئی کیا جائے، یا پھر وہ اندرونی جو اعضاء ہیں جو آپ کے پیٹ میں موجود ہیں اس تک وہ جو مادہ ہے وہ پہنچے، ان سب سے روزہ افطار نہیں ہوتا. اور اسی طرح وہ اہل علم بھی ہیں جو کہتے ہیں ان سب سے روزہ افطار ہو جاتا ہے. اور شیخ الاسلام آگے فرماتے ہیں اور جو ظاہر یعنی جو واضح ہے ان سب میں وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے روزہ افطار نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے جس کے لیے خاص اور عام معرفت درکار ہے. تو اگر یہ چیزیں ان میں سے ہوتی جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے روزے میں حرام قرار دیا ہے یا جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، تو پھر اس کا بیان پیغمبر پر واجب ہوتا. اور اگر یہ ایسا ہی تھا تو پھر آپ اپنے صحابہ کو یہ علم منتقل کرتے اور صحابہ جو ہیں وہ امت کو بتلاتے جس طرح انہوں نے شریعت کے سارے احکامات امت تک پہنچائے ہیں. تو جب تک کسی ایک بھی اہل علم میں سے یہ نقل نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کے بارے میں، نہ کوئی صحیح حدیث، نہ کوئی ضعیف حدیث، نہ کوئی مسند یا مرسل حدیث، تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ روزے کو نہیں توڑتی. اور جو حدیث سرمے کے بارے میں روایت ہوئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، یعنی وہ اہل علم جو یہ کہتے ہیں، یہ جو معاملات ہیں جن کا ذکر ہوا یہاں پر کہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ روزہ توڑ دیتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں سوائے قیاس آرائی کے، اور سب سے مضبوط جو حجت وہ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ حدیث ہے جو ہم نے یہاں پر ذکر کی کہ استنشاق کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا کرو سوائے روزے کی حالت میں. تو یہ قیاس بھی ضعیف ہے، یہ قیاس بھی کمزور ہے. اور وہ اس لیے کہ جو کوئی بھی اپنے ناک میں زور سے پانی چڑھاتا ہے تو وہ پانی جو ہے اس کے حلق میں داخل ہو کے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس سے اس شخص کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے جو اس شخص کے ساتھ پیش آتا ہے جو منہ سے پانی پیتا ہے، یعنی اس کے معدے تک پانی پہنچ جاتا ہے اور اس سے اس کے بدن کو غذا ملتی ہے اس پانی کے پہنچنے سے اس کے پیٹ تک، اور اس سے اس کی پیاس مٹ جاتی ہے. تو اگر اس کے بارے میں کوئی نص نہ ملتی تو پھر یہ عقل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پینے کے جنس میں سے ہے. یعنی یہ ناک میں سے جو پانی اگر بہت اندر کھینچ لینا روزے کی حالت میں، پھر وہ حلق سے جا کر معدے کو پہنچ جائے، عقل بھی یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح منہ میں سے پانی پیا جاتا ہے جس سے پیاس مٹ جاتی ہے اور بدن کو غذائیت ملتی ہے، اور اس کے بارے میں نص بھی ملتی ہے ہمیں. تو روزے دار جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے کھانے اور پینے سے، کیونکہ کھانے اور پینا جو ہے وہ بدن کی تقویت کا سبب بنتی ہے. لیکن جو سرما ہے اور جو ٹیکا لگانا ہے وہ اس طرح نہیں، اور نہ ہی جو علاج ہے
جو جس سے مادہ دماغ تک پہنچے یا جو جوف ہے پیٹ تک پہنچے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غذائیت نہیں پہنچاتی پیٹ کو۔ اور جہاں تک پھر جماع کا تعلق ہے، شیخ آگے فرماتے ہیں تو یہ دو شہوتوں میں سے ایک شہوت ہے، یعنی ایک کھانے پینے کی شہوت ہے اور ایک جو ہے جنسی شہوت ہے جماع کی۔ تو اس کا اطلاق کھانے اور پینے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی یہ اسی جنس میں سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا اجر اپنے بندے کو دوں گا، کہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے ترمذی، نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، نہیں معذرت، اسے بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے ایک عبادت کے تحت جو وہ قصد کرتا ہے جس سے ثواب حاصل کرنا، اور اسی لیے منی کا انزال کرنا جو ہے وہ اپنی شہوت کا استفراغ کرنے کے برابر ہے، یعنی اس کی شہوت کو خارج کرنے کے برابر ہے۔ تو جو روزے دار ہے جب اسے منع کیا گیا ہے کسی ایسی چیز سے جو اس کو قوت فراہم کرے اور غذائیت عطا کرے کھانے اور پینے کی چیزوں میں، تو اسی طرح اسے منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مادے کو نہ خارج کرے اپنے جسم سے جس سے اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن جو ہے وہ کمزور پڑ جائے اور وہ اس کے روزے کو فاسد کرنے کا سبب بنے۔ اور روزے کو فاسد کرنے کے سبب میں کمزوری جو ہے بنسبت روزے کو کھانے پینے سے فاسد کرنے سے زیادہ سنگین ہے، یعنی کھانے پینے سے جو روزہ افطار ہوتا ہے فاسد ہوتا ہے وہ تقویت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جسم کو قوت ملتی ہے، اس سے غذائیت ملتی ہے، بنسبت انسان جب اپنے منی کا انزال کرتا ہے اپنی شہوت کو خارج کرتے ہوئے جماع کر کے یا مشزنی کر کے یا دیگر طریقوں سے، تو پھر اس سے اس کا بدن جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اور اسی طرح آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں علماء کا اس چیز میں بھی تنازع ہے کہ کیا حجامہ کرنے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے؟ نہیں، حجامہ جو ہے ایک مشہور نبوی علاج ہے جس سے جو فاسد خون ہے جسم کا وہ نکالا جاتا ہے مخصوص حصوں میں سے۔ اور جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں اس تعلق سے، جس طرح کا آپ کا قول ہے افطر الحاجم والمحجوم، حجامت کرنے والا اور حجامت کروانے والا دونوں افطار کر لیتے، یعنی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کی ہے۔ اور اس طرح کی بکثرت احادیث ملتی ہیں جن کا بیان ائمہ حفاظ نے کروایا ہے، اور صحابہ میں سے ایک سے بڑھ کے بہت ساروں نے روزے دار کے لیے حجامہ کروانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور یہ قول کہ حجامہ جو ہے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، یہ اکثر فقہائے حدیث کا قول ہے، فقہائے حدیث کا قول ہے کہ روزہ افطار کر دیتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سے خاص لوگ ہیں، یعنی فقہاء الحدیث، یعنی حدیث محدثین جو علماء ہیں۔ اور وہ علماء جو روزے دار کے روزے کا ٹوٹنا نہیں دیکھتے حجامت سے، حجامہ کروانے سے، اس کے ضمن میں صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہجامہ کروائی اور آپ روزے اور احرام کی حالت میں تھے۔ اور امام احمد اور ان کے علاوہ دوسرے علماء انہوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، خاص کر کے یہ جو زیادہ ہے لفظ کا، اور وَهُوَ صائم، اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، انہوں نے یہ کہا جو ثابت لفظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہجامہ کروائی اور آپ احرام کی حالت میں تھے، نہ کہ روزے کی حالت میں تھے۔ اور اس حجت سے بھی انہوں نے یہ قول کہا کہ روزے دار کا روزہ افطار ہو جاتا ہے ہجامہ کرنے سے، کیونکہ کسی بھی طرح خون کا اخراج کرنا جسم سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اختتام میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں اور اسی طرح مسواک کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی تنازع نہیں علماء کا، لیکن علماء کا اس چیز میں اختلاف ہے کہ کیا یہ زوال کے بعد مکروہ ہے یا نہیں۔ یعنی جب آدھا دن گزر جاتا ہے روزے دار کا، زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج جو ہے وہ اپنی اونچائی کو پہنچ کر پھر عصر کی طرف بڑھتا ہے، کہ کیا اس کے بعد مسواک استعمال کرنا، کیا اس میں کراہیت ہے یا نہیں۔ لیکن اس کی کراہیت پر کوئی بھی شرعی دلیل نہیں ملتی جو اس قابل ہو کہ جو عموم نصوص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں مسواک استعمال کرنے کے تعلق سے روزے میں، کہ اس کو مخصوص کرتی ہوں کہ زوال سے پہلے یا اس کے بعد اس میں کوئی فرق ہے۔ اور جو کھانے کا جو ذوق ہے، یعنی کھانے کو چکھنا بغیر کسی ضرورت کے، یہ مکروہ ہے، لیکن یہ روزہ افطار نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہے تو یہ بالکل مکروہ نہیں۔ نعم، تو یہ عموماً عورتوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو کھانا پکا رہا ہو کہ وہ کھانے کو چکھنا چاہے، اس کے نمک یا اس کے مسالوں کو چکھنے کے لیے کہ وہ برابر ہیں، اس مقدار تک ہی، بغیر وجہ کسی کھانے کو اگر آ کر کوئی جو کھانا نہیں پکا رہا وہ کھانے کو آ کے چکھے تو یہ مکروہ ہے، اس سے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو کھانا پکا رہا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے کھانا چکھنے کے لیے تو اس کے لیے مکروہ بھی نہیں۔ نعم، اور انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کی نشست کا باذن اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم کل جو اگلی جو حدیث ہے اور اس کتاب الصیام کا جو اگلا باب ہے، اور وہ ہے باب الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنے کا باب، اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔